السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک نیک دل شہزادے اور غریب لکڑہارے کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکی سوکی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحمدل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور گدھے سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی باتیں سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور وہ گدھے سے باتیں کرتے کرتے پھر زاروں قطار رونے بھی لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحمدل شہزادے سے غریب لکڑہارے کا رونا نہ دیکھا گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب لکڑہارا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اسے اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ وہ بولا، میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن پر اس قدر صادر ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اگر کوئی غریب اس کے پاس مدد مانگنے آ جاتا تو وہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کے مدد مانگنے پر اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات باہر ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ یوں وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو اس پر رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان
آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے منع نہیں کیا اور اس کا برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہیں روکا۔ اور اب عالم یہ ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ بوڑھے غریب لکڑہارے کی یہ ساری داستان سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ خاموش ہو گیا تو غریب لکڑہارے نے پھر کہا، اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار عورت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ کاش وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ شاید اس طرح میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ شہزادے کی بات سن کر بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ وہ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بوڑھا ضعیف شخص رو کیوں رہا ہے؟ شہزادی کے پوچھنے پر شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی، جسے سن کر شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں وہ طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے، لیکن بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب میرے گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا اس پوری دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں بادشاہ کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر آخر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے
عرش سے فرش پر گرا دیا۔ شہزادی کے منہ سے خدا کی قدرت کا سارا ماجرا سن کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا جا رہا تھا۔ اس نے رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ شہزادی کے معاف کرتے ہی خدا کی قدرت سے لڑکا اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور پھر شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔